تو آگے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھی؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ دیکھو، یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا. اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے. ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے. مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے. اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑبڑ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو؟ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حقیقی پوزیشن تھی وہ واضح فرمائی ہے. یہودی اور نصرانی جو یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے. اس احمقانہ بات کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ عقل سے بھی ذرا کام لو تو تورات انجیل دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت عرصے کے بعد نازل ہوئی تھی. یعنی عام طور سے یہودی ان کو کہا جاتا ہے جو تورات کے پیروکار ہوتے ہیں، اور نصرانی ان کو کہا جاتا ہے جو ناصرہ شہر میں حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ان کی طرف منسوب ہیں. تو یہ دونوں واقعات، تورات کا نزول، انجیل کا اترنا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا، یہ ساری باتیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد کی ہیں. تو پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تو فرمایا یا اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور حالانکہ تورات اور انجیل نازل نہیں کی گئی الا من بعدہ، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منسوب کرو کسی ایسے مذہب کی طرف جو ان کے صدیوں بعد پیدا ہوا. پھر فرمایا ہاں انتم ہؤلائی، دیکھو یہ تم ہی تو ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے. یہ اصل میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہودی ہوں یا عیسائی، انہوں نے جب کبھی اپنے دین کی حقانیت کے لیے بحث کی تو کبھی کبھی ایسے دلائل دیے جو کسی نہ کسی صحیح حقیقت پر مبنی تھے، اگرچہ دلیل صحیح نہیں تھی لیکن جس واقعے کی بنیاد پر وہ دلیل دی جا رہی تھی وہ واقعہ درست تھا. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ واقعہ صحیح تھا اور اس بات کا ان کو بھی علم تھا اور ساری دنیا کو علم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور اب وہ اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک غلط دلیل بنا لی کہ وہ خدا تھے، تو اس طرح دلیل بنا کر بحث کی، ایک ایسی بات کی بنیاد پر بحث کی جو حقیقت میں درست تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ کے پیدا ہونا، اس کی بنیاد پر بحث کی اگرچہ وہ بحث غلط تھی اور اس میں ناکام ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی ایسی بحث میں ناکام ہو چکے ہو جو کسی صحیح بات پر مبنی تھی، تو اب تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو کسی ایسی بحث میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی جو بالکل ہی غلط ہے، بے بنیاد ہے، جاہلانہ ہے، احمقانہ ہے. یعنی یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی مذہب کے پیروکار تھے یا عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، یہ تو بدیہی طور پر غلط بات تھی. تو اس کی بنیاد پر تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ یہ معنی ہے کہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا. اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. پھر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو فرمایا کہ کان حنیفا مسلما، وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے. حنیف کہتے ہیں اس کو جو سیدھے راستے پر ہو، جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو. تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے، مسلم تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو جھکا رکھا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں وہ کبھی شامل نہیں ہوئے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ تمام بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے بھی اور بنی اسرائیل کے بھی جد امجد تھے، اور ادھر مشرکین عرب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو پیدا ہوئے تھے ان کے بھی جد امجد تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی پر، ان کے تقدس پر، ان کے حجت ہونے پر سب متفق تھے، مشرکین عرب بھی، یہودی بھی اور نصرانی بھی، اور ہر ایک ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا، یعنی ہر ایک کہتا تھا کہ وہ ہمارے مذہب کے حامی تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر کے فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ للذین اتبعوہ، وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی. وہ تو ہمیشہ توحید ہی کی تعلیم دیتے رہے، بت پرستی کے خلاف لڑتے رہے، اور اس کے راستے میں انہوں نے بہت سی تکلیفیں بھی اٹھائیں. تو وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی بنیادی دعوت کے معاملے میں وہ ہیں حقدار ان کے ساتھ تعلق رکھنے کے. وہذا النبی، اور نیز یہ نبی یعنی نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیادہ حقدار ہیں ان سے تعلق کے دعویٰ کرنے کے.
والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، وہ بھی زیادہ حقدار ہیں ان کے ساتھ تعلق کا اظہار کرنے کے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے، مومنوں کی بگڑی بنانے والا ہے۔ پھر آگے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ وہ اہل کتاب کی بعض اوقات سازشیں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمہیں گمراہی کی طرف مائل نہ کر دے، تو ان سازشوں سے خبردار رہنا۔ تو فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ آگے فرمایا بارے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت میں تو وہ اور کسی کو گمراہ نہیں کر رہے سوائے اپنے آپ کے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اگرچہ ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ مصفحانہ، مخلصانہ اور ناصحانہ انداز میں اہل کتاب سے خطاب فرماتے ہیں کہ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لِمَّ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ ہم حقیقت کو چھپا رہے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ یہ ایسا کرنا تمہارے لیے کس طرح دنیا اور آخرت میں کارآمد ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک ناصحانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصیحت بھی فرما دی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، خود سوچنا چاہیے، تم اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہو، اپنا ہی نقصان کر رہے ہو حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنے کے۔ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنے کے معنی ان کے حق میں یہ ہے کہ انہوں نے مثلا جو یہودی تھے، انہوں نے تورات کے احکام میں کچھ تحریف کر ڈالی تھی، تو یہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دیا تھا۔ عیسائیوں کے سلسلے میں حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنے کے معنی یہ ہے کہ یہ بات تو حق تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن اس کو ذریعہ بنا دیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا، تو یہ باطل بات تھی۔ تو اس طرح انہوں نے حق کو باطل سے گڑبڑ کیا تھا۔ تو فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو اور حق بات کو جانتے بوجھتے کیوں چھپاتے ہو؟ بظاہر اس حق بات کو جانتے بوجھتے چھپانے سے مراد ان کی یہ ہے کہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر پچھلی کتابوں کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود تھی کہ آپ تشریف لانے والے ہیں، اور آپ اس کا صحیح مصداق تھے، اور یہ لوگ اپنی کتابوں کے اندر مذکور علامتوں کی بنیاد پر یہ یقین رکھتے تھے کہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو بحیثیت پیغمبر اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ حق کو چھپا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کرتے تھے، اس لیے فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق بات کو جانتے بوجھتے چھپاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہودیوں اور نصرانیوں کی کچھ بدعنوانیوں کا ذکر کیا ہے، اور بعض ایسی سازشوں کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وإذا واكفروا آخره وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. یہ سورہ آل عمران کی 72ویں آیت سے لے کر 78ویں آیت تک میں نے تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کی مختلف غلطیوں، بدعنوانیوں اور سازشوں کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے ایک سازش کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا ہے کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں، مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے متبع ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو. یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر کیوں غالب آ گئے. آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو. ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ امیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں. بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا،
اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک۔ اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلی بدعنوانی یا سازش جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہودی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کرتے تھے کہ ایسا کرو کہ ہم میں سے کچھ لوگ صبح کے وقت میں ایمان کا اظہار کر دیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا اظہار کر دیں، اسلام لانے کا اظہار کر دیں، اور دن بھر مسلمان اپنے آپ کو دکھانے کے بعد شام کے وقت میں آخر دن کے آخر میں کہتے ہم تو بھائی ہم نے تو اسلام اختیار کر کے دیکھ لیا، ہمیں پسند نہیں آیا، یہ ہمیں صحیح نہیں لگتا، اس میں خرابیاں ہیں، لہذا ہم شام کو اس سے پھر جاتے ہیں اور اب ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تدبیر وہ اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس طرح 8-10 آدمی یا اس سے بھی زیادہ روزانہ یہ کام کریں گے کہ صبح کو ایمان لائے اور شام کو مرتد ہو گئے اعوذ باللہ، تو اس سے یہ ایک عام فضا بنے گی اور افواہیں پھیلیں گی کہ بھئی یہ تو لوگ لوٹ کر اسلام سے لوٹ کر اپنے پرانے دین پر جا رہے ہیں، تو ایک فضا بن جائے گی، ارتداد کی فضا بن جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے جو سچے مسلمان ہیں وہ بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ جب اتنے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو کر مرتد ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے۔ تو یہ مطلب ہے کہ وقالت طائفۃ من اہل کتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا ہے کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، وجہ نہار دن کے شروع میں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ اور دن کے آخری حصے میں اسے انکار کر دینا، لعلہم یرجعون شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں۔ مگر ساتھ ہی وہ بھی یہ بھی کہہ دیتے کہ جس وقت تم یہ اعلان کرو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں یا ایمان لے آئے ہیں تو وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، حقیقت میں دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں۔ بات ماننا تو ہمارے ہی ماننا، لیکن محض دکھاوے کے لیے ایمان کا اعلان کر دینا اور پھر شام کو اس سے پھر جانا۔ قل، آگے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں، ان الہدی ھدی اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو۔ یہ تم جو ترکیب بتا رہے ہو یہ نہ تمہارے لیے کارآمد ہے نہ دوسرے مسلمانوں کے لیے کارآمد ہے کہ تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی مرتد ہو جائیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو وہ تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہدایت پر ہے، وہ اس سے کبھی پھرے گا نہیں، نکلے گا نہیں، محض تمہاری اس سازش کی بنیاد پر وہ تمہارے اس جال میں نہیں آئے گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، تمہیں نصیب نہیں ہوئی ہے اسی لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، جو کچھ بنا رہے ہو یہ صرف حسد کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے ہے۔ کہ کیا ضد ہے؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اسی جیسی چیز کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی۔ اسی جیسی چیز سے مراد ہے نبوت اور آسمانی کتاب،
یعنی وہ بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آ رہی تھی، کتابیں بھی انہی کو نازل ہوئی تھی، تورات، زبور، انجیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل پر ہی نازل ہوئی تھی، اور بھی دوسری کتابیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان نبوت بھی ابھی تک بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی۔ تو اس جیسی چیز کسی دوسرے کو کیوں مل گئی؟ یعنی بنو اسماعیل کو کیوں مل گئی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں مل گئی؟ یہ ضد اور یہ حسد ہے تمہیں کہ یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، مثل ما آمنتم، مثل ما اوتیتم۔ یا دوسری ضد یہ ہے کہ او یحاجوکم عند ربکم، کہ یہ لوگ یعنی مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے؟ یعنی ان کی بات پھیل رہی ہے، ان کے پیغام کو قبول کیا جا رہا ہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل مغلوب ہو رہے ہیں، تو اس ضد اور حسد کی وجہ سے تم نے انکار کی، یہ روش اختیار کر دی ہے اور تو یہ سازشوں کے تانے بانے بن رہے ہو۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیں ان الفضل بید اللہ، کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ یہاں فضیلت سے ویسے تو عام الفاظ ہے، ہر قسم کی فضیلت اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، کسی کو علم دیا، کسی کو دولت دی، کسی کو شہرت دی، سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر اشارہ ہے نبوت اور رسالت کی طرف اور وحی کی طرف۔ یہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، ایک وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے جو اپنے بندوں پر نازل ہوتا ہے، تو وہ فضیلت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی منتخب فرماتا ہے کہ میں کس کو اپنا نبی بنانے کے لیے منتخب کروں، کس کے ذریعے اپنا پیغام دونوں تک پہنچاؤں، یہ اسی کا استحقاق ہے، وہی یہ فیصلہ کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی وسیع ہے اور علم بھی غیر متناہی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے علم سے منتخب فرماتے ہیں کہ کون شخص نبوت کا زیادہ حقدار ہے، یا نبوت کا کوئی نبوت کے لیے کون زیادہ موزوں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے علم سے فیصلہ فرماتے ہیں۔ تمہاری خواہشات کی بنیاد پر یہ فیصلے نہیں ہوتے کہ تم اس پر جلنے لگو اور حسد کرنے لگو کہ اسرائیل کی اولاد میں کیوں نہیں آیا نبی، آخر الزمان کیوں نہیں آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آ رہے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل عظیم کا مالک ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ پھر آگے اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں بھی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے عام اعمال میں دیانت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اگر فرض کرو کسی اہل کتاب میں سے کسی شخص کے پاس تم بہت ڈھیر سارا سونا چاندی بھی جو رکھوا دو امانت کے طور پر، تو وہ پوری امانت سے کام لیں گے اور وقت پر جب آپ تم چاہو گے تمہیں وہ ادا کر دیں گے۔ اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں بخیل کہ اگر ان کے پاس تم ایک دینار بھی امانت کا رکھواؤ گے تو وہ تمہیں دیں گے نہیں، ہاں سر پر کھڑے رہو، بار بار مطالبے کرتے رہو، وہ ٹال مٹول کرتے رہیں گے، بالآخر تمہاری مجبوری میں کسی وقت ادا کر دیں گے۔ تو یہ مطلب یہ کہ بعض لوگ ان میں امانت دار بھی ہیں اور بعض خیانت کرنے والے بھی ہیں،
تو ومن اہل کتاب، اہل کتاب میں سے ہی من ایسے لوگ ہیں جو ان تأمنہ بقنطار، کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں واپس ادا کر دیں گے. ومنہم، اور انہی میں سے من کچھ ایسے ہیں کہ ان تأمنہ بدینار، کہ اگر تم ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ، لا یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو. مطلب یہ کہ خود سے دینا تو چاہیں گے نہیں، بار بار کھڑے ہو کر تم ان کے سر پر مسلط ہو جاؤ، ان کے پیچھے پڑو، پیچھے لگو، تو ہو سکتا ہے کسی وقت دے دیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ یا غیر یہودیوں کے ساتھ ان کا جو یہ طرز عمل ہے کہ خیانت بھی کر لیتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں بھی بن لیتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے ہیں، ان کو بعض اوقات دشمنی کا برتاؤ کا نشانہ بناتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو باری تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ در حقیقت انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اگر ہم امیوں کو یعنی غیر یہودی عربوں کو کوئی نقصان پہنچائیں گے تو اس میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہ اصل میں بائبل کے اندر بھی بہت سے احکام اس وقت جو تورات کے نامہ قدیم، جن کو یہ لوگ تورات کہتے ہیں، اگرچہ اس میں بہت سی تعریف و ترمیم ہو گئی ہے، اس میں بھی یہ حکم موجود ہے کہ جو غیر یہودی ہیں، بنی اسرائیل سے باہر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بڑا امتیازی سلوک اس میں کیا گیا ہے. اور بہت سے کام جو خود بنی اسرائیل کے ساتھ کرنے میں جائز نہیں سمجھے جاتے، وہ غیر بنی اسرائیل کے ساتھ، جن کو غیر قوموں سے تعبیر کرتی ہے بائبل، غیر قوموں، جنٹائل نیشنز، تو وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا، بہت سی باتیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ جائز نہیں ہے ان کے ساتھ جائز ہے. مثلا سود کے معاملے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ یہودیوں سے تو سود لینا دینا آپس میں درست نہیں ہے، لیکن غیر قوموں سے لے سکتے ہو سود. تو یہ جو انہوں نے باتیں کر رکھی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم یہودیوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں، ان سے خاص طور سے عرب کے لوگ، تو ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچاؤ گے یا ان کے مال میں کوئی خیانت کرو گے تو تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہ کہہ رکھا انہوں نے. تو جب عقیدہ یہ بیٹھ گیا، دل میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا کہ ان کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور نہ ہمیں کوئی عذاب ہوگا، تو جو چاہیں پھر تکلیف پہنچا دیتے ہیں. تو فرمایا ذالک بانہم، یہ ان کا طرز عمل اس لیے ہے کہ قالو، انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمیں امیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. امیوں سے مراد وہی غیر یہودی عرب ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، کیونکہ وہ لکھتے پڑھتے نہیں تھے اور نہ ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی، اس واسطے قرآن کریم نے جگہ جگہ ان کا امیین کے لفظ سے تذکرہ فرمایا ہے. تو فرمایا کہ یہ انہوں نے عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کریں گے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی. باری تعالیٰ فرماتا ہے یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، یہ لوگ اللہ پر جھوٹی باتیں باندھتے ہیں حالانکہ ان کو صحیح بات کا علم ہوتا ہے. آگے یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اگر غیر قوم کے ساتھ کوئی زیادتی کریں تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس کی آگے اللہ تعالیٰ تردید فرماتے ہیں بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی. آگے قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ من اوفا بعہدہ واتقی، جو شخص بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا،
فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ کافروں غیر قوموں کے ساتھ ہم اگر کوئی زیادتی کریں تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے کیے ہوئے عہد کے بھی برخلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو تم نے عہد کیا تھا کہ ہم تورات کے حقیقی احکام کو مانیں گے اور تورات کے احکام پر عمل کریں گے اور اس میں اپنی طرف سے کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، تو یہ سب تم جو کچھ کر رہے ہو یہ اس عہد کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کر رہے ہو کہ چند دنیاوی مفادات حاصل کر لو۔ تو اپنے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت جو لوگ حاصل کر لیتے ہیں، تو خوب سمجھ لو کہ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ولا یکلمہ اللہ، اور اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف رحمت کی نظر سے یا رعایت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ پاک کرنے کا معنی یہاں یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان سے کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اگر انہوں نے اس گناہ کی توبہ نہ کی، اپنی زندگی میں گناہ سے توبہ نہ کی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہ کیا زندگی میں، تو وہ گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے ان کو بھی جہنم میں جانا ہوگا۔ لیکن قرآن کریم سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور احادیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے صاحب ایمان جو اپنی کسی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں، ان کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان کو وہاں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو تزکیہ یہاں پر اس سیاق میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن، اور انہیں پاک صاف بھی نہیں بنائے گا، پاکیزہ بھی نہیں بنائے گا، جیسا کہ اہل ایمان کو بنانے کی ذکر کی خبر دی گئی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا، عذاب ہی عذاب ہوگا، علیم انتہائی دردناک۔ پھر آگے ایک اور بدعنوانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، جو کتاب اللہ میں یعنی تورات میں وہ جو کچھ ترمیم اور تحریف کرتے تھے اس کا ذکر ہے کہ ان منہم لفریقا، کہ انہی لوگوں میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ وہ یلوون السنتہم بالکتاب، وہ کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں۔ اب مروڑنے کے معنی دو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی لفظ کو اگر ایک طرح پڑھا جائے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اور اسی لفظ کو دوسری طرح پڑھ لیا جائے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ تو وہ جب تورات کی آیات کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت زبانوں کو اس طرح مروڑتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ اس سے اس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ ایک معنی تو اس کے یہ بھی ہے، اور دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ زبانوں کو مروڑنا یہ ایک محاورہ بھی ہے، یعنی اپنی طرف سے وہ غلط سلط باتوں کو تورات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس کو کتاب اللہ کا حصہ سمجھو، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ جو ہم
بات کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما هو من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں. یہ ان کی تعریف کا ذکر ہے. اور تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، اور اس بات کا اعتراف اب بہت سے خود ایسے لوگوں نے بھی کیا جو عیسائی تھے یا ہیں، کہ تورات اور انجیل اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رہی. اس میں بہت سے الحاقات بھی کیے گئے ہیں، اضافے بھی کیے گئے ہیں، بہت سی عبارتیں حذف بھی کی گئی ہیں، بہت سی جگہ الفاظ کو تبدیل بھی کیا گیا ہے. تو یہ بات اب تقریباً علم نشرہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے تحریف کی ہے، اور یہ تحریف صرف معنی ہی میں نہیں لفظی بھی ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تحریف تو کی تھی مگر تعریف معنوی کی تھی. تعریف معنوی کے معنی یہ کہ الفاظ تو انہوں نے نہیں بدلے تو اللہ کے کلام کے، لیکن اس کی تفسیر اس طرح کی، اس کی تعبیر ایسی کی کہ جو اصل مراد کے خلاف تھی. اس کو تعریف معنوی کہتے ہیں. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف تعریف معنوی کی انہوں نے، تعریف لفظی نہیں کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعریف لفظی بھی کی ہے. اور اس موضوع پر حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی متعدد کتابیں ہیں، جن میں سے ایک کتاب اظہار الحق بڑی معرکۃ العارہ کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے تحریف کا بالکل واضح ثبوت فراہم کیا ہے. اور اس کی شرح و تحقیق بندے کے قلم سے بائبل سے قرآن تک کے نام سے شائع ہو گئی ہے، اور اب اس کا دوسرا ایڈیشن میں اضافات کے ساتھ شائع ہو رہا ہے. اس میں یہ تفصیل موجود ہے کہ یہود و نصارہ نے کس طرح کی تعریفات اپنی کتابوں میں کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائیوں کے اس وفد نے جو نجران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور جس نے اپنے مذہب کی سچائی
کے سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تھی، اسی نے ایک مرحلے پر یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اسی طرح پرستش کرنے لگیں جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کو پوجتے ہیں؟ تو آپ نے ظاہر یہ فرمایا معاذ اللہ کہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ حق تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب کہ اس جواب کی تائید میں یہ آیات کریمہ آئی ہے اور ان کا اسی سلسلے کلام سے تعلق ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ان میں چونکہ کوئی یا اس کا ترجمہ بالکل واضح ہے اور اس میں کسی مزید تشریح کی حاجت نہیں ہے، اس لیے یہاں میں ان آیات کے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے۔ اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو۔ جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب و حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے کتاب کی جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے۔ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر اور اس ہدایت پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور ان باتوں پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئی۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان آیات میں جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور ان میں کسی تفصیل کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کی پرستش کی جائے، کوئی بھی سچا پیغمبر کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو اپنی پرستش کا حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرماتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ؟ ہاں وہ تو یہ کہتا ہے کہ ربانیین بن جاؤ، کونو ربانیین، یعنی اللہ والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے بن جاؤ۔ اس لیے کہ جو کتاب تم پڑھاتے رہو، جو کچھ پڑھتے رہو، اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے
کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اور وہ تمہیں کبھی اس بات کا حکم نہیں دے دے گا کہ ملائکہ کو، فرشتوں کو یا نبیوں کو اپنا رب بناؤ۔ اس میں ایک جملہ اور ہے جو قابل ذکر ہے، جس کی تشریح قابل ذکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہو اسلم من فی السماوات والارض، اسی کے لیے، اسی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعا و کرہن، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں جو اس نے اپنی مخلوقات کو دیے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو تشریعی قسم کے احکام ہیں، جیسے کہ ہمیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو وغیرہ، یہ تشریعی احکام ہے۔ اور ایک احکام وہ ہے جو تکوینی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مثلا سمندر کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ وہ بہتا رہے، پہاڑ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کھڑا رہے، بادلوں کو حکم دیا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر مہ برسائیں وغیرہ۔ یہ جو تکوینی احکام ہیں جو کائنات کے سلسلے میں ہیں، یہ جس کو بھی حکم دیا گیا ہے وہ اس حکم کو ماننے پر مجبور ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ معنی ہے کرہن کے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سورج سے کہے کہ تم چلو اور وہ رک جائے، زمین سے کہے کہ تم حرکت کرو اور وہ رک جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے، یہ معنی ہے کرہن کے۔ اور طوعاً کے معنی یہ ہے کہ مثلا عام طور سے تشریعی احکام جو بندے اللہ تعالیٰ کے تشریعی احکام کو مانتے ہیں، مثلا رمضان کے اندر ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، یا رمضان کے بعد ہم زکوٰۃ ادا کریں یا حج کریں، تو یہ ہم اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب بھی آسمان زمین کی مخلوقات ہیں وہ کچھ احکام کی تعمیل تو خوشی سے کرتی ہیں، جیسے کہ کوئی آدمی خوشی سے نماز پڑھتا ہے، اور کچھ وہ ناچار ہو کر یعنی مجبور ہو کر کرتی ہے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے۔ تکوینی حکم جو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں وہ اب تمام کائنات کے لوگ اس کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے کچھ لوگ اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کرنے کے بعد مرتد ہو کر چلے گئے تھے اور انہوں نے دوبارہ کفر اختیار کر لیا تھا،
اور یہ عین ممکن ہے کہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ ایسا کرو کہ صبح کے وقت میں ایمان لے آؤ اور شام کو پھر ایمان سے پھر جانا، تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات پھیلے کہ لوگ ایمان لا کر مرتد ہو رہے ہیں، تو اس سے ایمان کے خلاف ایک فضا بنے۔ تو شاید اسی سازش کے تحت بھی ایسا ہوا ہو کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے اور پھر مرتد ہو کر چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد پھر ارتداد کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا دوبارہ حق سے منہ موڑتے ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس اس کے روشن دلائل بھی آ چکے تھے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی پھٹکار میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کریں۔ ان کا تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو کا حکم بتایا ہے جو ایمان لا کر پھر مرتد ہو گئے۔ اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دو جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ پہلے تو شروع میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے، کیف یہدی اللہ قوما، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا۔ اور آگے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے جو پہلے بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے کہ ہدایت کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک ہدایت کا مطلب تو ہوتا ہے راستہ دکھا دینا کہ صحیح راستہ یہ ہے، بتلا دینا کہ صحیح طرز عمل یہ ہے۔ یہ تو اس قسم کی ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مرتد ہو، چاہے غیر مسلم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، راستہ سب کو بتا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے۔ لیکن ایک ہدایت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر دل تک پہنچا دے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ہدایت ملے اور چاہنے کے ساتھ اس کے مطابق کچھ ہاتھ پاؤں چلاتا بھی ہے، قدم بڑھاتا بھی ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ضرور بھی ضرور ان کو اپنے راستے پر پہنچا دیں گے۔ تو یہاں پر دوسری ہدایت مراد ہے۔ لیکن جو شخص کوشش ہی نہ کرے یا کوشش غلط سمجھ میں کرے تو اس کو دوسری قسم کی ہدایت نہیں ملتی۔ پہلی قسم کی ہدایت تو ملی ہوئی ہے، سب کو ملی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن دوسری قسم کی ہدایت اسی کو ملتی ہے جو وہ
ہدایت حاصل کرنا چاہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ کفر کر گئے ایمان لانے کے بعد تو ان کو اللہ کیسے ہدایت دے؟ زبردستی تو ان کو مسلمان بنانے سے رہا. اللہ تعالیٰ زبردستی کر کے کسی کو مسلمان نہیں بناتے. وہ ارادہ کرتے تو بے شک ہدایت دے دیتے اللہ تعالیٰ. اور یہی معنی آگے اس جملے میں بھی ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی پہلے معنی کی ہدایت تو دے رکھی ہے کہ بھئی دیکھو یہ ظلم ہے نہیں کرنا، لیکن دوسرے معنی کی ہدایت کہ ان کو ظلم سے زبردستی پکڑ کے نکال دے، یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ ارادہ نہ کرے کہ میں اس گناہ سے اس ظلم سے باز آتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکالتا ہے. ایک بات تو یہ اس میں قابل ذکر ہے. دوسری بات یہ ذکر فرمائی ہے کہ مرتدین کے بارے میں جو لوگ کفر اختیار کر کے یعنی اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کر کے مرتد ہو گئے، ان کی اللہ نے بتایا کہ ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت، یعنی ان سارے انسانوں کی جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار ہے. تو اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ البتہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، یہاں استثناء کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں سے بھی اگر بعد میں بھی توبہ کر لیں گے اور اپنے حالات کی اصلاح کر لیں گے تو پھر بھی ہم ان کی توبہ قبول کر لیں گے اور ان کو معاف کر دیں گے، ان کے اوپر مزید عذاب نہیں ہوگا. فإن اللہ غفور رحیم. لیکن اسی کے اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، یعنی جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے کہ معنی یہ کہ بس پھر ایمان کی طرف لوٹے نہیں، ارتداد سے توبہ نہیں کی، تو ان کے بارے میں فرمایا ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی. لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون، اور ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں. یہاں توبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ارتداد سے توبہ کریں، کفر سے توبہ کریں اور دوبارہ اسلام اختیار کر لیں تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ مراد نہیں ہے. کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ اگر یہ لوگ مرتد ہونے والے لوگ بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، وہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. لہذا یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ارتداد سے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ مطلب یہ کہ وہ اگر اس ارتداد سے توبہ کیے بغیر کچھ گناہوں سے توبہ کریں، مرتد ہونے کی حالت میں ان سے کچھ گناہ سرزد ہوئے، کسی نے مثلا شراب پی لی، کسی نے زنا کر لیا، کسی نے چوری کر لی، اس کی توبہ اگر اللہ سے مانگنا چاہیں گے تو وہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک ایمان نہ ہو اس وقت تک ان گناہوں سے توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں. دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور حقیقت میں توبہ نہیں کر رہے تو مطلب ہے کہ دنیا میں انہوں نے توبہ نہیں کی لیکن آخرت میں توبہ کرنا چاہتے ہیں، یا مرتے وقت جب کہ سکرات موت ظاہر ہو گئے، نزع کی حالت طاری ہو گئی تو اس سے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس وقت میں اگر وہ توبہ کرنا چاہیں گے تو ہرگز قبول نہیں ہوگی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ یہ جو عذاب کفر کے اوپر اللہ تعالی نے رکھا ہے یہ کسی طرح فدیہ وغیرہ دے کر ٹلنے والا نہیں ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ولو افتدی بھی، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کیوں نہ کرے، یعنی پیشکش کر بھی دی کہ میں ساری زمین کے برابر سونا دوں گا، مجھے میری جان چھوڑ دیں اب مجھے اس عذاب سے نجات دے دیں، تو اس کی پیشکش قبول نہیں کی جائے گی.
اولئک لہم عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب ہو کر رہے گا، وما لہم من ناصرین، اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔